ಎಲ್ಲ ಮರಿರ ಅಲ್ಲ ಅವನು ದುನಿಯಾವು ನೋಕ್ಯೋಂಟುಲ್ಲ ಅರುಮೊನಿಕೊಗು ಮಾವುಲ್ಲ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اصل مقصد ہمارے اس دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور آخرت میں کامیاب ہوں. اگر ہم اس اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غفلت برتتے ہیں تو اس دنیا کے اندر تو ہمارے لیے خسارہ اور گھاٹا ہے ہی، آخرت میں اس سے کہیں زیادہ بڑا خسارہ ہمیں اٹھانا ہوگا. یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہر مسلمان اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ زندگی کب ختم ہونے والی ہے کسی کو معلوم نہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا. وَمَا جَعَلْنَا لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انسان تھے ہم نے کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں رکھی کہ وہ ہمیشہ رہے گا. کیا آپ مر جائیں گے تو یہ مشرکین زندہ رہیں گے؟ یعنی آپ نبی ہیں، نبی ہونے کے بعد آپ کی موت آئے گی تو یہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں اس ہمیشہ رہیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دیکھی جائے تو کتنی زیادہ تھی. ان کی دعوت کے سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. 950 سال تک صرف دعوت دیتے رہے. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی عمر کتنی رہی ہوگی، تقریباً 1000 سال کے قریب. اتنی لمبی عمر رہنے کے باوجود بھی ہر کسی کو موت آنی ہے.
اس زمانے میں لوگ لمبا جیتے تھے. آج کے زمانے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمر بتلائی گئی ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں بتلا دیا ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 70 کو کراس کریں گے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی جب 60 تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اس دنیا سے جانے کا راستہ وہ پکڑ لیتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 کو کراس کر کے زندہ رہتے ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے ایک غنیمت کے طور پہ ہے کہ اس میں ہم عمل کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا ہے، موت کو پیدا کیا ہے، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، تمہاری آزمائش کے لیے. بہترین عمل کس کا ہے، اس کے انجام بھی اسی اعتبار سے ہوگا. ہم جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کیسی ہوتی ہے اگر اس کے بارے میں معلوم کیا جائے اور اس کا تصور کیا جائے تو انسان کانپ اٹھے گا. ہم دیکھتے ہیں اور ہم اپنے کندھوں پہ اپنے میت کو اٹھا کے قبر تک لے جاتے ہیں، لیکن اصلی جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ موت کے بعد کا معاملہ ہے. موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اختیار دیا ہے. آپ چاہیں تو نماز کے لیے آئیں، چاہیں تو نہ آئیں. آپ چاہیں تو نیک عمل کریں، چاہے تو نہ کریں. آپ چاہیں تو ایمان پہ رہیں، چاہے تو کفر پہ رہیں، لیکن اس کے بعد انجام کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اچھا کیا تو اچھا انجام ہوگا، برا کیا تو برا انجام ہوگا. موت کی جو سکرات ہوتے ہیں، آدمی جب موت کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ آسان نہیں ہوتا. یعنی آدمی کی زندگی بڑی آسانی سے ختم نہیں ہوتی ہے. کسی کی زندگی بڑی آسانی سے ختم ہو جاتی ہے، کسی کو ہم دیکھتے ہیں بہت تکلیف اٹھانے کے بعد مرتا ہے، اور کسی کو موت کے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے. جب سکرات کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی اسے تکلیف رہتی ہے. اگر بندہ مومن ہے اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سکرات کے اندر اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سکرات کا وقت تھا، یعنی روح نکلنے کا وقت تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات تھے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ لا الہ الا اللہ موت کے سکرات ہیں، یعنی اس کی پریشانیاں ہیں، شدت ہے، سختیاں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد کسی کے اوپر جب سکرات کی کیفیت دیکھتی ہوں تو مجھے ناپسندیدگی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی، نبی کی جو حالت تھی، اس کو دیکھنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کے بھی سکرات کی ناپسندیدگی نہیں ہوتی تھی. یعنی کوئی شخص سے اگر سکرات کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص سے برا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کیفیت کا سامنا کرنا پڑا. ایسے ہی کسی کی موت بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے اور اسے موقع نہیں ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہے. دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی موازنہ نہیں ہے. اصل ہمارے اعمال ہیں. ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. ہمارے اعمال اگر برے تو موت چاہے کتنی آسانی سے کیوں نہ آ جائے، لیکن حقیقت میں وہ آسانی نہیں ہوتی ہے.
ایک لمبی حدیث ہے جسے امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے الگ الگ جگہوں پہ ذکر کیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اسے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نکلے، قبرستان پہنچ گئے تو ابھی قبر نہیں کھودی گئی تھی، تو ہم بیٹھ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے، اور ہم اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، آپ اسے زمین کو کورید رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ استعیذ باللہ من عذاب القبر، کہ اللہ سے عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ آپ نے 2 بار یا 3 بار کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت بیان کی کہ جب بندہ موت کی حالت میں ہوتا ہے، دنیا سے نکلنے لگتا ہے، آخرت کی طرف جانے لگتا ہے، تو مومن بندہ اگر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، سفید قسم کے فرشتے، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، اور وہ شخص دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے انہیں۔ اتنے میں ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ مومن بندہ ہے تو اس کی روح کیسے نکلتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بیان کیا کہ جس طریقے سے آج کے زمانے میں بوتل لے سکتے ہیں، بوتل سے پانی نکالا جاتا ہے تو کیسے پانی کا قطرہ آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اس زمانے مشکیدے ہوتے تھے، مشکیدے کی مثال بیان کی گئی کہ جس طریقے سے مشکیدے کے منہ سے پانی نکل جاتا ہے، ایسے مومن کے بدن سے روح نکل جائے گی اتنی آسانی کے ساتھ۔ اور یہ جو فرشتے آئیں گے جو حد نگاہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن ہوگا، ان کے پاس جنت کی خوشبو ہوگی۔ جیسے ہی ملک الموت روح کو نکالیں گے، فوراً اس کے ہاتھ سے فرشتے لے لیں گے، اور لینے کے بعد اسی کفن کے اندر، اسی خوشبو کے اندر اسے لپیٹ دیں گے، اور اس سے جو خوشبو نکلے گی زمین پہ پائی جانے والی سب سے بہترین مشک کی خوشبو ہوگی۔ اس کو لے کر آسمان کی طرف چلیں گے، آسمان کے پاس جائیں گے، آسمان کا دروازہ کھلایا جائے گا، اور فرشتے جب اس سے روح کو سونگھیں گے، اس روح کی خوشبو کو پائیں گے، تو کہیں گے یہ بہترین روح کس کی ہے؟ پوچھا جائے گا کہ یہ بہترین روح کس کی ہے؟ دنیا کے اندر جو سب سے بہترین اس کا نام ہوگا، اس نام کو پکار کے بتایا جائے گا کہ یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ پھر وہاں سے فرشتے اس روح کے ساتھ، جنازے کے ساتھ جس طریقے سے ہم جاتے ہیں، اس طریقے سے اس روح کے ساتھ فرشتے جائیں گے، 2 آسمان تک، 3 آسمان تک، 4 آسمان تک، ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کے ساتھ جائیں گے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پہ لے جایا جائے گا۔ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اکتبوا کتاب عبدی فی کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو۔ علیین یہ روح کا، نیک روحوں کا مقام ہے جو 7ویں آسمان پہ ہے۔ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ پھر وہاں سے اس روح کو زمین میں، اس کے بدن میں لوٹائے جائے۔ یہاں قبر کے اندر اسے ڈال دیا گیا۔ ڈالنے کے بعد جب اس کے گھر والے اور اس کو دفن کرنے والے واپس ہو جائیں گے، تو ان کے چلنے کی آواز کو، ان کے چپلوں کی آواز کو، ان کے قدموں کی چاپ کو یہ شخص، یہ میت سنے گا۔ ابھی ادھر وہ سن رہا ہے، اتنی ہی دیر میں فرشتے آ جائیں گے، اور اسی دوران اس کی قبر کو آپس میں بھیج دیا جائے گا، یعنی دونوں حصوں کو ملا دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دونوں پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ اور یہ چیز ہر انسان کے ساتھ ہوگا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ قبر مل جائے گی۔ ہم قبر میں دیکھتے ہیں جب ڈالتے ہیں
تو قبر کے دونوں حصے الگ الگ ہوتے ہیں، بیچ میں مٹیاں ڈالی جاتی ہیں، نہیں، قبر آپس میں مل جائے گی، اور اس طریقے سے قبر آپس میں ملے گی کہ ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ہوگا، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، اور یہ سختی ہے قبر کی۔ اور اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس قبر کی اس سختی سے، قبر کے اس ملنے سے اگر کوئی محفوظ رہتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہتا۔ ایسے صحابی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا، اللہ کا عرش ان کی موت کی وجہ سے ہل گیا۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے کہ وہ صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی قبر نے آپس میں دبایا، یہاں تک کہ ان کی بھی ہڈیاں، ان کی بھی پسلیاں آپس میں مل گئی۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ کیفیت ہوگی، ابھی اس کے گھر کے افراد لوٹ کر راستے ہی میں ہوں گے کہ 2 فرشتے نازل ہوں گے جو منکر اور نکیر کے نام سے معروف ہیں۔ فرشتے اسے بیٹھائیں گے، لیٹا ہوا ہے، بیٹھائیں گے، فیجلسانی ہی، اسے بیٹھائیں گے، اور بیٹھانے کے بعد سوال و جواب شروع ہو جائے گا۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، مومن ہے تو جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس سے دوسرا سوال کیا جائے گا، تمہارا دین کون ہے، کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس سے تیسرا سوال کیا جائے گا کہ یہ آدمی جو تمہیں بھیجا گیا تھا یہ کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کے لیے جنت کا فرش بچھایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم سو جاؤ جس طریقے سے دلہا سوتا ہے اور دلہا کو اس کے گھر کے سب سے محبوب فرد اسے اٹھاتا ہے، اس طریقے سے تم سو جاؤ۔ تو کہے گا ربی اقم الساعہ، اے میرے رب قیامت قائم کر دے، یعنی وہ قیامت قائم کرنے کی خواہش کرے گا، حتی ارجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں اپنے گھر والوں کے پاس اپنے مال میں لوٹ جاؤں۔ قیامت کو قائم کرنے کی بات کریں، یہ مسلمان کا معاملہ ہوگا، مومن شخص کا معاملہ ہوگا۔ کافر کا معاملہ اس کے برعکس سے ہوگا، جب اس کی زندگی سے، دنیا سے جانے کا معاملہ ہوگا اور جنت اور آخرت کی طرف اس کا سفر ہوگا، تو وہاں پہ کالے شکل کے فرشتے آ جائیں گے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک یہ فرشتے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس سے ٹاٹ ہوگا، کپڑے نہیں، ٹاٹ، اور ان کے پاس سے بدبودار چیزیں ہوں گی۔ جب اس کی روح کو نکالا جائے گا، ملک الموت آئیں گے، اس کی روح کو نکالیں گے، تو فوراً ہی اس سے لے کر اس ٹاٹ میں ڈال دیا جائے گا، اور ٹاٹ سے اتنی بری بدبو آئے گی کیونکہ دنیا کے اندر سب سے سڑی گلی لاش کی جو بدبو ہوتی ہے وہ بدبو اس سے پھوٹے گی۔ نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی اس کے جسم سے؟ اس کے جسم سے روح کے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب فرشتے آئیں گے اس کی روح کو نکالنے کے لیے تو روح بدن کے اندر بھاگے گی، فرشتے اسے ماریں گے، چہرے پہ ماریں گے، اس کے سرین پہ ماریں گے، اس کے بدن کے حصوں پہ ماریں گے، اور اس سے کھینچ کر نکالیں گے۔ آپ کوئی اگر تر کپڑا کسی کانٹے والی چیز پہ ڈال دیں، کسی کانٹے والے درخت پہ، اور وہ بھی کاٹن کا بالکل ہو، کاٹن کے کپڑے ہوں، اور کھینچ کے آپ اسے ہٹائیں تو کس طریقے سے پھٹا ہوا اور ہر طرف سے نوچا ہوا نکلتا ہے، اس طریقے سے جسم سے اس کی روح کو نکالا جائے گا۔ اس کو لے جائیں گے فرشتے، آسمان پہ، پہلے آسمان پہ پہنچیں گے، دروازہ کھلوایا جائے گا آسمان کا، دروازہ نہیں کھولا جائے گا، دروازہ نہیں کھولا جائے گا، لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ وہیں سے واپس کیا جائے گا تو کس طریقے سے واپس کریں گے؟ وہیں سے پھینک دیا جائے گا،
نیچے آسمان سے روح کو پھینک دیا جائے گا، لوٹایا نہیں جائے گا، لے کر نہیں آئیں گے، وہیں سے پھینک دیا جائے گا، اور پھینکنے کے بعد اس کی روح اس کے بدن کے اندر لوٹائی جائے گی، پھر اس کو بیٹھایا جائے گا۔ جس طریقے سے ایک مومن کے ساتھ معاملہ ہوگا، ایسے ہی منکر و نکیر آ کر اسے بیٹھائیں گے۔ بیٹھانے کے بعد اسے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا ہائے مجھے نہیں معلوم۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ رسول، یہ نبی جو تمہیں بھیجے گئے تھے کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد اسے مارا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑے سے فرشتے اسے ماریں گے۔ اس سے پہلے اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھایا جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کی بدبو، جہنم کی گرمی ساری اسے ملے گی۔ پھر ایک شخص کو مقرر کر دیا، ایک فرشتے کو، اور وہ فرشتہ اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، نہ اس کی تکلیف کو دیکھ پائے گا، نہ اس کی چیخ کو سن پائے گا، اور اس کے پاس ہتھوڑا ہوگا۔ اس ہتھوڑے سے وہ اسے مارے گا کہ اگر یہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزا ہو جائے گا، بالکل باریک ہو جائے گا۔ اس شخص کو مارا جائے گا تو یہ مٹی کی طرح بالکل راکھ ہو جائے گا، بالکل ریزا ہو جائے گا۔ پھر اس کی روح لوٹائی جائے گی، پھر اس کے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ یہ ساری آوازیں جو اس کی تکلیف کی ہوں گی، یہ سارے کائنات میں پائے جانے والے ساری چیزیں سنتی ہیں سوائے انسان اور جنوں کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتے روتے ہیں رات میں، ہم سنتے ہیں بلیاں روتی ہیں رات میں، ہم سنتے ہیں کہ بہت سارے جانور رات میں روتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آوازیں ان کے کانوں تک پہنچتی ہیں، وہ سنتے ہیں۔ لیکن انسان ان آوازوں کو نہیں سنتا۔ اگر سنا دیا جائے تو انسان کبھی اپنی میت کو دفن نہیں کرے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے قبر کی اندر۔ یہ قبر کی کیفیت ہمارے عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمارا جیسا عمل ہوگا قبر کے اندر ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے۔ اگر ہمارے اندر منافقت ہے تو کافروں والا معاملہ ہوگا، اگر ہم توحید پہ ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے ساتھ مومن والا معاملہ ہوگا۔ یہ نعمتیں، یہ قبر کے اندر عذاب اور قبر کے اندر نعمتوں کا ملنا، یہ ہمارے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ انہما لا یعذبان، یہ دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا وما یعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو سزا دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا بلا انہ لکبیر، دیکھا جائے تو بڑا ہی معاملہ ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک شخص کا معاملہ یہ تھا کہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کرتا تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے ہیں، چھینٹے اوپر آتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے قبر کے اندر اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرے شخص کا کیا معاملہ تھا؟ یہ وہ لوگوں کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتا تھا، غیبت، چگلی کرتا تھا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں تو قبر کے اندر ہمیں صرف جنت کی خوشبوئیں ہی آئیں گی، جنت کا بستر ہی ملے گا۔ نہیں، قبر کے اندر عذاب بھی دیا جائے گا اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ صرف دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کا عذاب قبر کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے، اور اسی کو برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی موت کے بعد سے لے کر قیامت تک، قیامت قائم ہونے تک کا جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو بھی فرد موت سے دوچار ہو چکا ہے وہ برزخ، عالم برزخ میں ہے۔ 3 زندگیاں ہیں، اگر شارٹ میں دیکھا جائے تو 3 زندگیاں ہیں۔ ایک یہ ہماری زندگی، دنیاوی زندگی، دوسری برزخ کی زندگی، اور تیسری آخرت کی زندگی۔
تیسری آخرت کی زندگی، اور یہی آخری مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا سے، اور غور کیا جائے تو جتنے بھی مراحل ہیں پیدائش کے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، نہ اسے یاد رہتا ہے اور نہ ہی ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق رہتا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، نکلنے کے بعد کسی بھی انسان کو یاد نہیں رہتا کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے۔ ہم جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس کا کوئی تعلق اس دنیا سے نہیں ہوتا۔ پھر اس دنیا میں آنے کے بعد جب موت واقع ہوتی ہے تو اگلے مرحلے سے اس مرحلے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں ایک دوسرے کی سننا، ایک دوسرے کی باتوں کو معلوم ہونا، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر انسان حقیقت میں قبر کی زیارت کرے، قبر پہ غور کرے تو سارے برے اعمال کو چھوڑ سکتا ہے۔ قبر پہ جائیں اور جانے کے بعد وہاں مشاہدہ کریں کہ یہ شخص دنیا کے اندر موجود تھا اور آج قبر کے اندر ہے، اندر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کسی شخص کو بھی معلوم نہیں کہ قبر میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے جو رشتہ دار تھے جو انتقال کر چکے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور انہیں نعمتیں مل رہی ہیں یا وہ عذاب سے دوچار ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے کہ زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبر تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبر کی زیارت کرنے سے تمہیں معلوم ہوگا کہ آخرت میں مجھے سزا مل سکتی ہے یا ہمیں ثواب مل سکتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس سے انسان آج غافل ہے۔ آج ہم جاتے ہیں قبروں میں، قبرستان کے اندر اپنے میت کو دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، اپنی اسی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر کسی کے ساتھ پیش آنا ہے، میت ہے ہوئی تو لے جا کر دفن کرتے ہیں، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، مرنے کے بعد اس انسان کو آپ کے نیک عمل، جو کچھ نیک اعمال ہیں، کچھ نیک اعمال آپ کریں گے تو ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ اور یہیں سے ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں بھی کہ ہمارے عمل کا سلسلہ ہماری موت سے کٹ جائے گا، ہماری اولاد اور ہمارے جاننے والے ہمارے تعلق سے کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آج اگر آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو اولاد پیچھے ہٹتی ہے کہ کہیں دینا پڑ جائے گا، پیسے نہ دیا جائے۔ اپنی زندگی میں خود ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمارا خاص آدمی ہونے کے باوجود وہ جھجکتا ہے، جب اس کے پاس ہوگا، زائد ہوگا تو آپ کو دے گا، ورنہ نہیں دینے والا۔ تو آپ سوچیں کل قیامت کے دن آپ کے اپنے اعمال ہوں گے، سب کچھ کٹ چکا ہوگا، پھر آپ کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جائے گا دنیا سے، عمل کا سلسلہ بھی کٹ جائے گا، تو آپ کا عمل ختم ہو چکا، یعنی آپ کا اپنا دفتر، اپنا حساب بند ہو چکا ہے۔ یہاں پہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائیں گی۔ تین چیزوں میں سے ایک چیز صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے مسجد کا بنوانا، دینی مدارس کا قائم کرنا، اس طریقے سے لوگوں کے لیے کنویں یا پانی وغیرہ کا فراہم کر دینا، یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ میں ہیں جو ایک لمبی مدت تک چلتی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ اگر آپ کا ہے تو آپ مر بھی گئے تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ عالم ہیں اور آپ نے لوگوں کو علم دیا، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ کے اس سے یہ سلسلہ آپ کا جاری رہے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سے کسی ایک ہدایت کی طرف کسی کو دعوت دیتا ہے اور وہ شخص اسے قبول کرتا ہے
تو ایسی صورت میں قبول کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے اور جو بتلاتا ہے اسے بھی اجر ملتا ہے، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ پھر وہ شخص اگر کسی کو بتلاتا ہے تو اسے بھی اجر ملتا ہے، اور اس شخص کو بھی ملتا ہے اور پہلے شخص کو بھی ملتا ہے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ اگر قیامت تک چلا تو قیامت تک کے جتنے افراد ہیں ان کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس کی دوسری شکل بھی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ قرآن کریم لے کر وقف کر دیتے ہیں، یا کوئی دینی حدیث کی کتاب، دین کی کتاب آپ پرنٹ کروا کے تقسیم کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی علم ینتفع بھی، علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا آپ کو اس کا اجر موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تیسری جو چیز ہے اور جس پہ سب سے زیادہ ہمیں دھیان دینے کی، خیال کرنے کی ضرورت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہو، نیک اولاد، یہ نہیں کہا کہ اولاد مسلمان اولاد نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے، کچھ بھی نہیں، صرف دعا کرے، نیک اولاد ہے تو والدین کے حق میں اس کی دعائیں قبول ہوں گی، والدین کے درجات بڑھیں گے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو درجات، ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، تو ایک شخص دیکھے گا کہ میرا عمل ہے اور میرا جو بدلہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جو مجھے درجہ دیا گیا ہے وہ کہیں اونچا ہے، تو پوچھے گا کہ اے اللہ ہے یہ درجہ اتنا اونچا مجھے کس وجہ سے ملا ہے؟ تو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ تمہارے لیے مغفرت کرنے والوں کی وجہ سے۔ نیک اولاد ہے تو دعا کرے گی، نیک اولاد ہے تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے مقام کو اونچا کرے گا۔ صرف مسلمان اولاد سے نہیں، جو چیز کہی گئی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اولاد نیک ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اولاد مسلمان ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نیک ہونی چاہیے۔ تو جہاں ہم دنیا کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، دنیاوی طور پہ بیلنس چھوڑ کر جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، وہیں پہ ان کو اگر نیک بنا کے جائیں تو ہمارے لیے بیلنس ہوگا آخرت میں۔ وہ دعا کریں گے تو ان کی دعائیں قبول ہوں گی والدین کے حق میں، اور اس طریقے سے ہمارا مقام بلند ہوگا۔ یہ وہ زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے یہ آسان زندگی نہیں ہے۔ قبر کے اندر صرف دو ہی طرح کی چیزیں ہوں گی، یا تو ہمیں نعمتیں ملیں گی یا ہمیں عذاب دیا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو اس سے نعمت ہی ملے، اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کو سزا بھی قبر کے اندر دی جا سکتی ہے۔ اس لیے قبر کے لیے ہم تیاری کریں، اپنی قبر تیار کرنے سے پہلے ہم قبر کی تیاری کریں، نیک اعمال کے ذریعے سے، توحید کو جان کر، ایمان کے ارکان کو جان کر، اسلام کو جان کر، اس کے مطابق عمل کر کے اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنا کے، تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ ایسی چیزیں چھوڑ کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے، ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں جن کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وقفہ کوئی بہت چھوٹا وقفہ نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے عذاب دیا گیا پھر چھوڑ دیا گیا، نہیں، آپ کی موت کے بعد سے، قبر میں ڈالنے کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک ہے، اور یہ وقفہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے قبر کے معاملے کو انسان کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے لیے مکمل تیاری کرنی چاہیے، مکمل طور پہ اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین پہ کس کا انتقال ہو جائے گا کسی کو معلوم نہیں ہے، کب انتقال ہو جائے گا کسی کو معلوم نہیں، موت کب آ جائے گی کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، آپ کی موت کا وقت آ گیا تو اس سے آپ کو ٹالا نہیں جائے گا، موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے،
تھوڑا سا بھی آپ کو 1 منٹ کا یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ نیت کیے رہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے، اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، دوسرے کے حقوق کو ادا کر لیں گے، اپنے آپ کو مرنے سے پہلے صاف کر لیں گے، لیکن اچانک ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا، کوئی راستے میں جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا۔ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں جو شخص سے اس طریقے سے مرتا ہے اسے کبھی یقین نہیں ہوتا کہ میری موت ایسے آئے گی، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کس طریقے سے آئے گی۔ اس لیے یہ سوچنا کہ میں کر لوں گا، میں توبہ کر لوں گا، میں استغفار کر لوں گا، میں لوگوں کے حقوق کو معاف کرا لوں گا، لوگوں کے حقوق کو ادا کر لوں گا، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ابھی کرنے کی ضرورت ہے، ٹالنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں کر لے، ابھی اللہ سے توبہ کر لے، ابھی استغفار کر لے، ابھی نیک اعمال کر لے، ابھی برائیوں سے رک جائیں، ابھی لوگوں کے حقوق کو ادا کر لے، اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگلی سانس اس کی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی، بکھیرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قرآن کریم کے اندر دیکھیے کتنی جگہوں پہ موت کا ذکر کیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ مسلمان اس کے تعلق سے ہمیشہ سوچیں، دنیا کے تعلق سے نہ سوچیں، موت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے اپنے اعمال کی فکر کریں۔ یہ اصل مسلمانوں کا اس دنیا کے اندر یہی اصل زندگی ہے۔ اگر آپ آخرت کے لیے یہ زندگی جی رہے ہیں تو آپ کی یہ زندگی مبارک ہے، اور اگر آپ اس زندگی کے لیے یہ زندگی جی رہے ہیں تو آپ کی زندگی بیکار ہے۔ ہمیں پیدا اسی لیے کیا گیا ہے کہ آخرت کے لیے، ہمیں رکھا بھی گیا تھا جنت میں، نکالا بھی گیا ہے جنت سے، اور ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے اعمال بھی بتائے گئے ہیں، راستے بھی بتائے گئے ہیں تاکہ ہم جنت کی طرف جائیں۔ ہمارا اصل گھر، انسان کا اصل گھر جنت ہے، اسی لیے قبر کے اندر اسے اس کے جنت کے گھر کو بھی دکھایا جائے گا، جہنم کے گھر کو بھی دکھایا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا بھی گھر بنا رکھا ہے ہر شخص کا، ہر انسان کا، اگر نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ جہنم کا ایک گھر بنا رکھا ہے، ایک مقام ہے جہنم میں کہ اگر برا عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور قبر کے اندر وہ چیزیں دکھائی جائیں گی کہ دیکھو یہ تمہارے جہنم کا مقام تھا، تمہارے جہنم کا گھر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے عمل کی وجہ سے جنت میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ تمہارے جنت کا گھر تھا لیکن تمہارے برے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو ہر کسی کا مقام جنت اور جہنت میں بنایا گیا ہے، جنت میں بھی ہے، جہنم میں بھی ہے، اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کس گھر کو آباد کرتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے عقیدے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کر کے جنت حاصل کرتے ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر کے جہنم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اب معاملہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں، جنت میں جانے والے راستے کو یا جہنم میں جانے والے راستے کو۔ جہنم کا راستہ ہوگا تو قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، جنت کا راستہ ہوگا تو قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ قبر سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی منزل میں سے، اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حالات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو قبر کے تعلق سے جاننے کی ضرورت ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ قبر کو جانتے تھے، قبر کو دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں وہ تصور آتا تھا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، جبکہ وہ مومن تھے، اسلام کا اقرار کرنے والے تھے، خلفاء تھے، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اتنا روتے کہ داڑھیاں تر ہو جاتی تھیں۔ تو ہمیں بھی اس تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، دنیاوی زندگی بھی اتنی آسان اور سہل نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ آخرت کے لیے تیاری کریں،
آخرت کو ہمیشہ مقدم رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کامیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے، ہمارے قبر کے سوالوں کو آسان بنائے، قبر کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور قبر کے اندر ہمیں جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو اسلامی بھائی ہیں، ہمارے وہ رشتہ دار جو انتقال کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ کرے، اس کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کے روضہ میں سے ایک روضہ بنا دے۔ آخر میں ایک ضروری اعلان ہے، مسجد کے ذمہ داران نے یہ اطلاع دی ہے کہ آج اس مسجد کا کلیکشن ہے، اور مسجد وہ جگہ ہیں جو پوری زمین میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد کے تعلق سے جو بھی آپ کا خرچ ہوگا، جو بھی آپ کا تعاون ہوگا، یہ تعاون سب سے بہترین جگہ کے لیے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو اسے روئے زمین کی سب سے بہترین چیز قرار دی ہے۔ یہاں پہ آپ جو بھی خرچ کریں گے، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اپنی طرف سے یا اپنے رشتہ داروں کی طرف سے جو وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کا تعاون سب سے بہترین جگہ کے لیے ہوگا، جہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں پہ صرف اور صرف نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں کبھی بھی کوئی بھی شخص بخالت سے کام نہ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے بچو، کھجور کے ایک ٹکڑے کو دے کر ہی بچنا ہے، تب بھی بچو۔ تو تھوڑا ہی خرچ کریں، آپ کے پاس جتنی وسعت ہے اتنا ہی خرچ کریں اس مسجد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو 700 گنا سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ ایک پیسہ خرچ کرتا ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو بڑھاتا ہے، یعنی ایک اگر خرچ کرتا ہے تو 10 دیتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک، جیسی آپ کی نیت ہو، جتنا آپ کے اندر اخلاص ہو، اسی اخلاص کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، ہمارے تعاون کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید تعاون کرنے کی، صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔